بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سورۃ الاعراف مکیۃ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ اعراف 8ویں سپارے میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ مکہ المکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہجرت سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات بینات ہیں۔ اس سورت کو سورۃ اعراف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر تقریباً اس سورت کی آیت نمبر 46 کے اندر آ رہا ہے۔ مزید اس کا تعارف یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا تیسرا تعارف یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس سورت کو حروف مقطعات سے شروع فرمایا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیات اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں جو لکھے ملا کے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اور ان کا معنی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات بابرکات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان یہ رمزیں ہیں، یہ معرفت کے اشارے ہیں، جس کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ کتاباً، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ انزلہ، جو کتاب اتاری گئی ہے، الیکا، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجنے والا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لانے والے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اس کتاب کو قبول فرمانے والے ہیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کے اندر تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو میں پیغام آپ کے اوپر نازل کر رہا ہوں قرآن پاک کی شکل میں، اس کی تبلیغ میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ اس کی تبلیغ آگے کرو، یہ پیغام آگے پہنچاؤ کافروں کو، منافقوں کو، دنیا والوں کو۔ اس کا پیغام پہنچانے میں اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرو، اپنے
دل کے اندر اس طرح کی چیز محسوس نہ کرو کہ آپ کا دل نہ کرے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، اور اس کتاب کی، اس قرآن پاک کی تیسری خصوصیت یہ ہے، لِتُنذِرَ بِهِ، یہ کتاب یعنی قرآن پاک میں نے اے میرے حبیب آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں، جہنم کے عذابات بیان فرمائے ہیں، اور جو جہنمیوں کا حال ہونا ہے جہنم کے اندر ان حالات کا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے آپ اس کی آیتیں پڑھ کر، اس کی صورتیں پڑھ کر لوگوں کو ڈرائیں تاکہ کافر لوگ جو ہیں وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جائیں، غافل لوگ غفلت کو چھوڑ کر آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہو جائیں، لوگوں کی ظاہری باطنی اصلاح ہو جائے، لوگ قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ اس لیے اس قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن پاک نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی نصیحت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کوئی بندہ واقعہ دیکھے اور ایسا واقعہ دیکھے کہ اس سے خود نصیحت حاصل کرے، جیسے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے امت مصطفیٰ کو کسی اور امت کے لیے نصیحت نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو، پہلی قوموں کو امت مصطفیٰ کے لیے نصیحت کا سبب بنا دیا ہے۔ یعنی جو عذاب، جو سزائیں، جو قہر، جو غضب اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے نازل کیے تھے، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں، اور ایمان والے مسلمان ان واقعات کو پڑھتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے مسلمانوں، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، پیروی کرو تم اس کلام کی جو کلام تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے۔ اس کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس قرآن پاک کی اتباع کیے بغیر کسی کام کے نہیں۔ دنیا کے اندر عزت آپ کو ملنی ہے تو قرآن پاک کی اتباع کر کے، آخرت میں عزت حاصل ہونی ہے تو قرآن پاک کی اتباع کر کے۔ اس لیے قرآن پاک کو چھوڑ کر بندہ کسی اور طرف جائے گا تو ذلیل و خوار ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ یہ صرف اور صرف قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ ہے اور قرآن پاک کو نظر انداز کرنے کی وجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو آگے رکھے گا، خود قرآن پاک کے پیچھے لگے گا تو بندہ معزز بن جائے گا، اور اگر کوئی قرآن پاک کے آگے لگے گا، قرآن پاک کو اپنے پیچھے رکھے گا تو وہ بندہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ہمارا بھلا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اس کلام کی جو اتارا گیا ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے اس کلام کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اپنے دوستوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ دوست غلط مشورہ بھی دیتے ہیں، دوست صحیح مشورہ بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا جو دوست کا مشورہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو، اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس کے پیچھے لگنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے، اتنے تمہارے خیر خواہ تمہارے دوست نہیں جتنا خیر خواہ تمہارا میں ہوں، لہٰذا میری اتباع کرو،
میرے پیروی کرو، یعنی میرے قرآن پاک، میرے کلام پاک کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرو اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن اس حکم کے سننے کے باوجود تم بہت کم لوگ ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔